अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। काजी साहब के जाते ही पीटीआई की लीगल टीम भी एक्टिव हो चुकी है और वो तमाम काले करतूत जो काजी साहब के होते हुए तमाम रियासती मशीनरी ने किए और इस फार्म 47 की हुकूमत को बचा कर रखा, वो तमाम सहारे और वो तमाम काले इकदामात अब रद्दी की टोकरी में जाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि सलमान अकबर राजा की जानब से तौहीन यानी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया, तो तौहीन सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त दायर की, तौहीन अदालत की। उसके बाद रात को हमने देखा कि लतीफ खोसा की जानब से फौजी अदालतों वाला जो मामला है, जो फौज की कस्टडी में पीटीआई के कारकुन है हसान नियाजी साहब हैं, तो उसकी जल्दी समाअत के लिए एक मुतफरक दरखास्त दायर की गई और आज इस फार्म 47 की हुकूमत की जड़ें हिला के रख दी गई हैं। यानी सलमान अकरम राजा की जानब से काजी फायज ईसा का 30 सितंबर का वो स्याह फैसला, यानी पहले काजी ने पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने ही नहीं दिए, यानी काम रोक के रखा, मामला जो है वो जेरे इल्तवा रखा। इलेक्शन कमीशन का मुवक्कफ था कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने खुद से नोटिफाई कर दिए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल, तो वो हमारी मुशावरत से नहीं हुए, लिहाजा उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया जाए। अब काजी साहब ने कहा कि नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम आएंगी तो वो मुशावरत करेंगी, तो बहरहाल उसके बाद आलिया नीलम ने भी सरेंडर किया और उसके बाद बताया गया काजी साहब को कि अब बिल्कुल सत्य खैरा है, किसी किस्म का मसला नहीं है, ना मरियम नवाज की हुकूमत को कोई प्रॉब्लम होगी, ना शहबाज शरीफ को कोई मसला होगा, तो लिहाजा हमारी गेम फिक्स हो गई है। 4 लाहौर हाई कोर्ट के वो जज जो इंतहाई माजरत के साथ कंप्रोमाइज्ड वो हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर लगा दिए हैं और 4 इलेक्शन कमीशन के पसंदीदा जज जो रिटायर्ड जज हैं वो हमने लगा दिए हैं। तो लिहाजा अब ना कोई मरियम नवाज की हुकूमत गिरेगी, ना कोई जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई मसला होगा। इसी तरह से जो पंजाब के अंदर हमने डाका मारा है वो चलता रहेगा और हुकूमत जो है वो मुद्दत पूरी करेगी। अब जैसे ही काजी साहब गए हैं तो आज वो 30 सितंबर का स्याह फैसला, उसके खिलाफ सलमान अकबर राजा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो नजरे सानी दरखास्त दायर कर दी है। यानी आप यूं समझ लें कि अब जो बॉल है वो जस्टिस याया अफरीदी के हाथ में आ चुकी है और इसके अलावा जस्टिस मंसूर के हाथ में आ चुकी है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब भी हैं, तो उनके हाथ में आ चुकी है कि अब वो इस सारा जो 8 फरवरी का इलेक्शन जिसका ऑडिट होना जो खतरा समझा जा रहा था, जैसे मंसूर आ गए उनको नहीं आने देना, अगर वो आ गए तो 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा, तो लिहाजा उस तरफ मामलात अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जनाब बताया यह जा रहा है कि 4 पीटीआई के उम्मीदवार जो फार्म 45 के मुताबिक तो जीते हुए हैं, फार्म 47 के मुताबिक हारे हुए हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर सानी दरखास्त दायर कर दी है। तो लिहाजा अब जो है वो इस फार्म 47 की हुकूमत के गिर्द घेरा बड़ी तेजी से तंग हो रहा है। अब हुकूमत करके आ रही है, यानी इतनी आसानी से तो नहीं ना आप समझे कि ये जो है वो इन्होंने चैलेंज कर दिया और हुकूमत इतने में ही घर चली जाएगी। हुकूमत अपनी तैयारियां कर रही है। एक तो हुकूमत को मसला पड़ा हुआ है कि 26वीं तरमीम से हमने क्या हासिल किया, वो काम उल्टा पड़ गया, वो मामला तो हुए नहीं, अब 27वीं करनी चाहिए। और पहले आपको खबर दी थी कि एस्टैब्लिशमेंट के टाउट ये कहते हैं कि 27वीं को छोड़ो, पहले 26वीं को तो बचा लो। तो अब हुकूमत क्या करने जा रही है? एक तो खबर यह है कि जुम्मे वाले दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से तब्दीली की जाएगी और दूसरे नंबर पे एक बिल मूव किया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी, यानी 6 नए जजेस जो है वो लाए जाएंगे। अब कोशिश यही है कि चुन चुन कर वो जज लगाए जाएं, तादाद बढ़ाई जाए, जो काजी जैसे हूं, अमीनुद्दीन खान जैसे हूं, मंदोखेल जैसे हूं, नईम अफगान जैसे हूं, और उन जजेस से फिर फैसले करवाए जाए, क्योंकि बैलेंस जो है ना, इंसाफ का बैलेंस, तराजू का बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। पहले तो पूरा पलड़ा ही हमारे तरफ झुका हुआ था, अब पलड़े जो है वो बराबर होना शुरू हो गए हैं, तो लिहाजा अब जरा काम जो है वो खराब हो जाएगा। इसके अलावा फौजी अदालतों के हवाले से भी अब कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इजाजुल हक साबिक डिक्टेटर के बेटे जियाउल हक कहते हैं फौजी अदालतें जरूरी हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी अदालतें होनी चाहिए, हमारी अदालतें क्रिमिनल केसेस में ट्रायल नहीं कर सकती।
وہ فوجی عدالتیں ہوں گی نا, کوئی بریگیڈیئر صاحب میجر صاحب ہوں گے تو وہ بڑا اچھی طرح سے انصاف کریں گے. یا تو فوجی عدالتیں ہونی چاہیے, یہ موجودہ عدالتیں جو ہے نا وہ سزائیں نہیں دے سکتی. ایک اور بلنڈر پنجاب حکومت کا. اچھا, محکمہ صحت کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ. پنجاب میں بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹر پرائیویٹائز کرنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری. بی ایچ یو اور رورل ہیلتھ سینٹرز کی فہرست تیار. ہیلتھ سینٹرز ڈاکٹرز اور نجی این جی اوز حاصل کر سکیں گے. پہلے تمام سکول پنجاب کے اندر نجی کو پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں. غریب لوگ جن کو کتابیں مفت ملتی تھی, مفت کتابیں, مریم نے کہا میں دودھ پلاؤں گی بچوں کو, فری میں دودھ ملے گا. تو فری میں دودھ کیا ملنا تھا, ان سے کتابیں بھی چھین لی, ان کی فیسز بھی بہت زیادہ, ٹیچرز کی پینشن, یعنی ٹیچر انسیکیور ہو گئے, اسٹوڈنٹ انسیکیور ہو گئے. اور وہ بلنڈر یعنی تعلیم کا بیڑا گرک, جو بنیادی کسی کا بھی حق ہوتا ہے کہ ریاست اسے تعلیم تو دے, ہیلتھ دے, تو آپ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ نہ ہم ہیلتھ, وہ عمران خان کے دور میں 10-10 لاکھ روپیہ ملتا تھا, ختم ہو جائے تو دوبارہ ملتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ پہلے اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا, اب ہیلتھ کو, یہ جو بچے ہوئے ہیں, ویسے فضول بکواس پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ہے, چاہے پنجاب کی ہوں چاہے کسی اور صوبے کی ہوں. لہذا جو بچے ہوئے ہیں ان کا بھی بیڑا گرک کرنے کا اب جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. اور ریاست کی حالت یہ ہے, ظفر حلالی صاحب تجزیہ نگار بھی ہیں اور سابق جو ہیں وہ سفارتکار بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو برکس کے اندر جو تنظیم ہے اس کے اندر جو شمولیت کی درخواست تھی نا وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ ایتھوپیا, ایجپٹ, ایران, سعودی عربیہ اور یو اے ای وغیرہ کو جو ہے نا ان کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ برکس کے اندر شرکت کریں. یعنی یہ پاکستان کا سفارتی طور پہ یہ حال ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان اکیلا کر کے چلا گیا ملک کو, اب برکس جیسی, حالانکہ کہا تک وہ انڈیا بھی حمایت کر رہا ہے برکس کے اندر, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اگلوں نے یہ لیول ہو گیا اس ملک کا. اچھا, توشہ خانہ 2 کی آج جناب جیل کے اندر سماعت ہوئی ہے عمران خان کے حوالے سے, اور جو بشرا بی بی پر نیا توشہ خانہ کیس پہلے وہ نیب سے نکلا اور ایف آئی اے کے پاس چلا گیا, تو لہٰذا وہ 2 نومبر تک اب سماعت جو ہے بتایا جا رہا ہے ملتوی ہو گئی ہے, کیونکہ خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وکیل مقرر کرنے کے لیے مجھے وقت دیا جائے, اور گزشتہ 3 ہفتوں سے وکلا سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور مشاورت کا وقت بھی نہیں دیا گیا. بیرسٹر علی ظفر, بیرسٹر گوہر سلمان راجہ اور بیرسٹر سلمان صفدر کے نام دیتا ہوں. عدالت نے عمران خان کو وکلا سے مشاورت کے لیے 31 اکتوبر کا وقت دے دیا. سماعت 2 نومبر تک ملتوی. اور دوسرے نمبر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اس وقت نظریں ہیں, تمام نظریں, کیونکہ 2 اہم ترین کیس, ایک توشہ خانہ 1 جس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال کی قید کی سزا ہے, اس میں جو ہے وہ اپیلوں کے خلاف یعنی وہ کیس ختم کیا جائے, یعنی سزا ٹوٹلی ختم کلعدم, اور کیس بھی جو ہے وہ ڈسچارج کیا جائے. اس سوال سے اپیل سماعت اس وقت جب میں 3 بجے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو پی ٹی آئی کے وکلا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے, اور اسی طرح سے جو پراسیکیوٹر ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں, اور سماعت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. اور دوسرا جو اہم کیس ہے کہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے, 190 ملین والا کیس ہے, اس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کا کیس ہے, وہ بھی آج ہی سنا جائے گا. لہٰذا اس وقت تمام نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر لگی ہوئی ہیں. آج سلمان اکرم راجہ نے گفتگو کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا بھی ابہام نہیں کہ عدالتی اور پارلیمانی عمل سے نہیں بلکہ فیصلہ بالآخر سڑکوں پہ ہوگا. انہوں نے کہا ہم جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں نا, عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملنا, اور نہ ہی یہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے حل ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 2-4 ہزار لوگ آتے ہیں اسلام آباد, 2000 گرفتار ہو جائیں گے, 2000 پولیس سے جوتے کھائیں گے, اس کا فائدہ نہیں ہے. کم از کم 4 لاکھ یا تو لوگ نکلے نا گھر میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں, تو 4 لاکھ کم از کم لوگ آئیں تب جا کے یہ بات بنتی ہے, ورنہ چھوٹے موٹے لوگ آ جائیں 3-4-5 ہزار گرفتار ہوں گے, مار کھائیں گے, واپس چلے جائیں گے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہمیں بڑی موومنٹ کی جانب جانا ہوگا, اور آج جب بار کا الیکشن ہو جائے گا سپریم کورٹ کا, تو امید ہے وکلا بھی پھر اس کے بعد اپنا لاہ عمل تیار کریں گے. وہ جو خبر آپ کو دی تھی کہ 60 کے قریب امریکی جو ہے کانگریس کے رکنوں نے خط لکھا تھا جو بائیڈن کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, عمران خان کی جیل کے حوالے سے, اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, تو اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ خط صدر جو بائیڈن کو موصول ہو چکا ہے, اور ہم پاکستان میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. ترجمان جو ہے میتھیو ملر, ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جو بائیڈن جو اب گھر جانے والے ہیں, تو جاتے جاتے وہ اس خط پر عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آج جیل میں عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی, لیکن ابھی تک میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی, یعنی ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ عمران خان نے کیا گفتگو کی ہے یا میڈیا کے نمائندوں کو کیا بتایا ہے.
ایسی یعنی پابندی سخت کر دی گئی ہے، ٹی وی چینلوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو رپورٹ نہیں کرنی۔ سلمان اکبر راجہ کہتے ہیں آج عمران خان نے بڑی وضاحت سے کہا کہ جس نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی اور یہی ہمارا جو ہے موقف ہے، تو لہٰذا وہ جو غدار ہیں جنہوں نے ووٹ بیچا ہے ان کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور خبر، ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا جو گرفتار ہو گئے تھے، قصور کیا تھا، عدالت جا رہے تھے، روٹ لگا ہوا تھا، انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی، نکلنے کی کوشش کی اور کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ درج ہوا۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا۔ جناب سرکار کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی ویڈیو کا ہم نے فرانزک کرنا ہے اور ان کے ساتھ جو 2 لوگ تھے ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، 30 دن کا یعنی پورے 1 مہینے کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اب فضول بکواس کیس اور جج ابو الاسناد ذوالقرنین ذرا دیکھیے، وکلا کے ساتھ دونوں میاں بیوی وکیل ہیں، دونوں میاں بیوی وکیل، تعلق بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہے، 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا، یعنی کوئی تک نہیں بنتا، ایک فضول کیس، 3 روز کا جسمانی ریمانڈ اور وہ جو پراسیکیوشن ہے وہ 30 دن کا ریمانڈ مانگ رہی تھی۔ تو یہ اس وقت چل رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا جی ایک ویڈیو پیغام آیا ہے اور جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کبھی بانی پی ٹی آئی کی بجلی بند کر دی جاتی ہے تو کبھی کھانا نہیں دیا جاتا، وفاقی اور پنجاب حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی شکایت آئی تو پورے ملک کو بند کر دیں گے۔ گنڈا پور یہی کہتا ہے کہ پورے ملک کو بند کر دیں گے، سینئر موسٹ کو نہ بنایا تو پورے ملک کو بند کر دیں گے، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی پورے ملک کو بند کر دیں گے، لیکن عملی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔